أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم.
اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ ہمارے شہر، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، ہر بڑھتی ہوئی مجلس سامعین کی تعداد کو مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سننے والوں کا ایک ہجوم ہے جو بحر بے کران کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موعود، ہمارے امام بلکہ کائنات کے امام سید محمد جون پوری، جنہوں نے سن 847 ہجری میں جن کو اللہ تعالیٰ نے جون پور میں پیدا کیا، 12 سال کی عمر میں جنہوں نے اسد العلماء کا خطاب جون پور کے علماء سے حاصل کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پر جذبے کی کیفیت طاری کی، پھر 40 سال کے بعد اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ نہ صرف ہندوستان کے اکثر مقامات بلکہ ملک عرب میں بھی جا کر آپ نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایک اہم ترین شرط کی تکمیل بھی ہوئی جو مہدی کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لکھا تھا، رکھا تھا، انہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق حاصل کی، مرتبے پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا، اور اس کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام سن 910 ہجری میں اس دنیا سے آپ نے دنیا کو چھوڑا اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں کیوں تشریف لائے اور آپ کو مہدی موعود بنا کر کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیا مہدی موعود علیہ السلام کی دنیا کو ضرورت تھی؟ کیا قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی ایسی ہستی کا دنیا میں آنا ضروری ہے کہ جس پر ایمان لانا فرض ہے اور جس پر ایمان نہ لانے کو کفر کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کے بعد یہ کون سی ایسی بات باقی رہ گئی تھی کہ جس کے ظہور کے لیے، جس کے اظہار کے لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کو ضروری قرار دیا گیا تھا؟ اور اگر مہدی موعود کا آنا ضروری تھا تو پھر قرآن شریف میں اس کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ قرآن میں جب چھوٹی بڑی ہر چیز آئی ہے تو جو بات محکم بالشان ہے، جس بات پر ایمان کا مدار ہے، جو بات دین کا اہم ستون ہے، بلکہ ایمان و کفر جس کے ساتھ متعلق ہے، کیا قرآن اس کے تعلق سے خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے باتوں کو بیان نہیں فرمایا؟ اس کے تعلق سے ذکر کہیں ہم کو پورا قرآن پڑھتے ہیں تو کہیں بھی مہدی کا ذکر ہم کو نہیں ملتا۔
لیکن یہ مہدوی کہتے ہیں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، انکار نہ کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مواخذہ کرے گا۔ تو اتنی اہم بات کو قرآن کیسے خاموش رہ سکتا ہے اس بات کو بیان کرنے سے؟ رہی احادیث کی بات، تو صاحب احادیث تو بہت سے ہیں۔ احادیث میں کچھ، پہلے تو احادیث میں روایاتوں میں اختلاف ملتا ہے، ہم کو روایتیں یکساں نہیں ملتی، کوئی روایت کچھ کہتی ہے تو کوئی روایت کچھ کہتی ہے۔ علامات جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہیں یا احادیث میں مروی ہیں، ان علامتوں کو دیکھا جاتا ہے تو ایک علامت دوسرے علامت سے ملتی نظر نہیں آتی۔ احادیث میں جب روایتوں کے سلسلے میں ہم کو اختلاف ملتا ہے تو ہم کیسے یقین کریں کہ مہدی جس کے ظہور کی پیشن گوئیاں قرآن احادیث کے ذریعے سے کی گئی ہے وہ تمام کی تمام سچی ہیں؟ اختلاف کی وجہ سے گمان پیدا ہوتا ہے، اگر اختلاف نہ ہوتا تو یقین پیدا ہو جاتا، اور یقین ہوتا تو ہم مان لیتے۔ لیکن جب بات گمانی ہو کر رہ گئی، ظنی ہو کر رہ گئی ہے، اور ظن ہمیشہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا، تو ایسی ظنی احادیث سے ثابت شدہ حقیقت کو کس طرح حق مانا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اعتراض کرنے والے کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حدیثیں اگر تمام کی تمام صحیح ہوتی تو امام بخاری اور مسلم میں مہدی موعود کے تعلق سے احادیث آ گئی ہوتی۔ بخاری اور مسلم نے کوشش کی کہ صحیح ترین حدیثوں کو اپنی کتابوں میں لکھیں، جگہ دیں، لیکن مہدی موعود کے تعلق سے جب ان دونوں کتابوں میں جن کو دنیا صحیح ترین مانتی ہے، جب ان دونوں کتابوں میں مہدی اسلام کے تعلق سے احادیث نہیں ملتی تو پھر ہم کو گمان پیدا ہوتا ہے کہ مہدی موعود کے تعلق سے جو حدیثیں تھیں وہ صحیح نہیں تھی۔ اگر صحیح ہوتی تو بخاری میں جگہ پاتی، مسلم میں جگہ پاتی، امام بخاری اس کو اپنی صحیح میں لکھتے، امام مسلم اپنی صحیح میں لکھتے۔ لیکن جب دونوں نے اپنی صحیح حدیثوں کے کتابوں میں ان حدیثوں کو جگہ نہیں دی تو معلوم یہ ہوا کہ حدیثیں یہ صحیح نہیں ہیں۔ جب یہ حدیثیں صحیح نہیں تو پھر ضعیف حدیثوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ضعیف حدیثوں سے امام مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض جانا جاتا ہے، یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر ہم کوشش بھی کر لیں اور امام مسلم میں مہدی موعود کے تعلق سے حدیث کو نکال بھی لیں تو کہتے ہیں کہ مہدی موعود کے تعلق سے تو نہیں، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حدیثیں آئی ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی اقتدا کرے گا۔ اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جب مہدی آ گئے آپ یہ کہتے ہیں تو عیسیٰ کیوں نہیں آئے اب تک؟ 500 سال کا عرصہ جا چکا۔ صحیح مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ایک جماعت ہوگی اور مہدی السلام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مہدی السلام کہیں گے کہ آج آگے بڑھ کر آپ نماز پڑھائیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں آپ ہی بڑھیے۔ ایک نماز میں مہدی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ایک نماز میں عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، مہدی علیہ السلام پیچھے رہیں گے، دونوں مل کر دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ امام مسلم کی اس روایت کو لوگ بہت ہی زور و شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں، انجانے نوجوانوں کو جب ساتھ لے جاتے ہیں تو مسلم کا یہ پانا کھول کر رکھ دیتے ہیں، یہ صفحہ کھول کر رکھتے ہیں
تاکہ ان کی نظر پڑے اور وہ دیکھیں اور چونکیں. صاحب اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دونوں مل کر کام کریں گے. ہم جس مہدی کو مانتے ہیں عیسیٰ تو آئے نہیں ابھی، تو لہذا ہم جس مہدی کو مان رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ تاثر دینے کے لیے، یہ اعتقاد میں تذبذب پیدا کرنے کے لیے، اعتقاد میں زلزلہ ڈالنے کے لیے اس قسم کی بھی کارروائیں اختیار کی جاتی ہیں. اور ہمارے بعض نوجوان جو ایک کام کو اچھا کام سمجھتے ہیں، جب اس قسم کی روایتوں پر ان کی نظر پڑتی ہے اور وہ سنتے ہیں یا کبھی پوچھتے ہیں تو صاف طور پر کہا جاتا ہے کہ سب حدیث تمہارے سامنے ہے، وہی مسلم شریف کی حدیث ہے. اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے تم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مہدی کا آنا کب ہونے والا تھا اور تم کس کو مان بیٹھے ہو. اب تم خود فیصلہ کر لو حدیث کی روشنی میں تمہارا مذہب صحیح ہے یا غلط ہے. تو جو لوگ واقف نہیں ہوتے تو وہ اس قسم کے تفہیم کے انداز سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، یا کم از کم ان کے دل میں شک و شبہ کا بیج پڑ جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ ہمارے ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اعتراض کی عینک لگا کر دیکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کام کو ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہاں سوائے برائی کے اور کچھ نظر نہیں آتا. اگر کسی پر گمان بھی ہو جائے ہم کو تو ہم کو اس کے ہر کام میں ہم کو غلطی نظر آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑا جو زہر ہے وہ گمان کا زہر ہے. اگر آپ تاجر ہیں اپنے نوکر پر آپ گمان کریں گے تو آپ کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. اگر آپ شوہر ہیں اپنے گھر میں اگر بیوی پہ گمان کریں گے تو کیا آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے؟ کیا آپ کی بیوی اگر آپ پر گمان کرنے لگ جائے، گھر میں اگر دیر سے آئیں اور وہ گمان کرے کہ پتہ نہیں کہاں جا کر آتے ہیں تو سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہوتا. گمان ہر قسم کے اختلافات ہی نہیں، ہر جھگڑے کی بنیاد گمان ہوا کرتا ہے. اس بات سے رسول اللہ فرماتے ہیں الایمان الیقین کلہ، ارے ایمان مانا ہی یقین کے ہیں. یقین پیدا ہوتا ہے تو ایمان بھی ملتا ہے تم کو، اور اگر یقین کی دولت سے آپ محروم ہیں تو یاد رکھو ایمان آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوگا. یقین پیدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہو. آج سارے مسلمانوں پر جو عالم و مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج مسلمان ہر میدان میں جو مار کھاتا جا رہا ہے، آج مسلمان اقوام کے صفوں میں جو سب سے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے، اس کا اگر سبب پوچھتے ہیں آپ تو واحد سبب یہی ہے کہ مسلمانوں کو خدا پر یقین باقی نہ رہا. مسلمانوں کو خدا پر آج ہم کو یقین ہم کو باقی نہ رہا. اگر ہم کو خدا تعالیٰ پر یقین کامل ہوتا جو ہمارے اسلاف کی میراث ہے، ہمارے اسلاف نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو یقین قائم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر بات پر، اتنا یقین کامل تھا کہ ان 313 افراد سے پوچھئے جو بدر کے مقام پر 1000 کے مقابلے میں آ چکے تھے، کیا وہ گمان کے ساتھ آئے تھے، یقین کے ساتھ آئے تھے؟ وہ یقین کے ساتھ آئے تھے ارے ہم حق پر ہیں. اور جیتنا کس کا منشا ہے؟ جیتنے کے لیے کون آیا ہے؟ تجھے جتانا منظور ہے تو جتا، اور اگر ہرانا منظور ہے تو ہرا. میں یاد رکھ، اس کا بھی یقین کر لے، اگر ہم ہار گئے تو قیامت تک تجھے پوچھنے والا کوئی نہ ملے گا. یہ الفاظ خود یقین کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یقین کامل تھا. آج میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اب کوئی پیغمبر بھی آنے والا نہیں. اور یہ جو 313 کی ٹکڑی تجھے نظر آ رہی ہے، یہ مختصر سی چھوٹی سی جماعت پوری دنیا کے اندر چھوٹی سی جماعت، اور جماعت بھی کیسی؟ 313 افراد، نہتے افراد ہیں جن کے پاس 6 گھوڑے اور 7 تلواریں جن کے پاس ہیں، اس کے سوا اور کوئی ساز و سامان جنگ کرنے کا ان کے پاس نہیں. لیکن جو دولت ان کے پاس تھی وہ یقین کی دولت تھی.
थी, वो यकीन ही उनकी तलवार, यकीन ही उनका सिपर, यकीन ही उनका असलहा, यकीन ही उनका अमुनेशन, यकीन ही उनकी बुनियाद, सब कुछ जो था वो यकीन था। पचीसड़े लगे हुए लोग थे, पेट भर खाना उनको नसीब नहीं हुआ था। मैं जब लड़ने के लिए आते हैं, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत से लड़ने के लिए आते हैं, जिसको मैं कुफ्र की ताकत के नाम से याद करता हूं। और याद रखो, काफिराना ताकत सबसे बड़ी ताकत कहलाती है, चाहे वो किसी भी रंग में आ जाए, रशिया के रंग में आ जाए, अमेरिका के रंग में आ जाए, सहूलियत के रंग में आ जाए, इसराइल के रंग में आ जाए, या शिर्क के रंग में आ जाए। काफिराना जो ताकत होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, और उसके मुकाबले में अगर कोई कुव्वत टिक सकती है तो याद रखो, न तुम्हारा माल टिक सकता है, न तुम्हारी जवामर्दी टिक सकती है, न तुम्हारी बहादुरी टिक सकती है, और न तुम्हारी कोई और कुव्वत तदबीर सियासत की तुम्हारे पास टिक सकती है। अगर इस कुव्वत को तोड़ने वाली अगर कोई चीज होती है तो वो यकीन की कुव्वत हुआ करती है। सबसे अगर आपके दिल में यकीन पैदा हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छोटी सी टुकड़ी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया था, इन तहज़म हाज़िहिल जमाअह, ऐ अल्लाह अगर ये जमात आज नुकसान उठा चुकी, आज इसको नुकसान हो गया, तो लन तो बदा बदा, याद रख हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा, हम तो मर जाएंगे, हम अपनी जान से चले जाएंगे, मगर नुकसान किसका होगा? याद रख तू कभी न पूजा जाएगा, कयामत तक तेरी पूजा न होगी। ये किस बात की तरफ निशानदेही करने वाली बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना यकीन कामिल था। ये तो आप 313 को लेकर गए थे, और लड़ने वाले भी अगरचे के जाहिरी हालात में मायूसी टपक रही है, हालात को देख रहे हैं, साजो सामान को देख रहे हैं, कुव्वत और तादाद को देख रहे हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि ये इनके सामने टिक न सकेंगे, आटे में नमक की तरह है। बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने भी जब आप 60 के सामने 60,000 का लश्कर आ गया था, और चारण जब देखने के लिए आया था, तो जब पूछा आइनल ने कि मियाँ की जंग का क्या हाल है, मियाँ के लश्कर का क्या हाल है, उसने कहा था मैं देख कर आया हूँ लश्कर का हाल, तुम क्या लश्कर की बात करते हो? ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी फौज आटा है और मियाँ के पास जो साथी है वो नमक है। और जब बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला को यह बात मालूम हुई कि लोग तो ये कहते हैं कि तुम्हारे लोग तो आटे में नमक की तरह हैं, तो मियाँ ने किस शान के साथ फरमाया था, क्या यकीन कामिल था महदी मऊद अलैहिस्सलाम के फरमान पर, महदी मऊद की पेशिन गोई पर। मियाँ को कितना नाज, मियाँ को कितना यकीन कि एक दुश्मन का आदमी कहता है, दुश्मनों की तादाद के ताल्लुक से बात कही जाती है कि उनकी फौज आटे के बराबर है और तुम्हारे जो साथी हैं वो नमक के बराबर है। और अच्छी तरह आप जानते हैं कि रोटी पकाने के लिए कितने आटे में कितना नमक थोड़ा सा मिलाया जाता है, तो वो तवाजुन था जो बाकी रखा गया था, वो रेशियो था जो कायम किया गया था कि आटे में नमक की तरह। तो मियाँ की जबान से अल्फाज निकलते हैं अल्लाह तबारक व तआला की, जब कहर की हवा चलेगी तो याद रखो आटा उड़ जाएगा और नमक बाकी रह जाएगा, आटा उड़ जाएगा और नमक ही नमक दिखाई देगा। तो यही हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आज ये मर गए, आज ये शिकस्त खुर्दा होती है ये मुख्तसर सी जमात, याद रखना तू कयामत तक पूजा न जाएगा। उस वक्त के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम तो गए, हम तो जाने वाले हैं, अगर इस मैदान जंग से बच भी गए तो शायद बिस्तर पर हमारी मौत वाक़ई होने वाली है, लेकिन अपनी खैर तू मना, इसलिए कि इसके बाद और कोई पैगंबर आने वाला नहीं, इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा? मैं जो मुझे जो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देकर भेजा है, तो उस वहदानियत का डंका बजाने वाला कौन होगा? कौन तेरी तौहीद के तालिबात को लोगों तक पहुंचाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज ज़बान से अदा करके आप सजदे में सर रखकर दुआ करते हैं, और फतह यकीनन यकीन को होती है, यकीन कामिल को फतह नसीब, नुसरत और कामयाबी नसीब होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी सजदे में मुजदा सुना दिया जाता है कामयाबी का,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوشخبری دیتے ہیں کہ کامیابی اللہ نے مجھے وعدہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو کامیابی نصیب کی ہے. تو وہ کامیابی کس کی تھی؟ وہ کامیابی کفر کے مقابلے میں ایمان کی کامیابی تھی، وہ کامیابی گمان کے مقابلے میں یقین کی کامیابی تھی، وہ کامیابی سامان کی نہیں تھی، ایمان کی کامیابی تھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں کبھی غلط سامانوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب ہم 313 تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین کامل تھا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو کام آپ کرتے ہو وہ کام کی حقانیت کا آپ کو یقین ہونا چاہیے. سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ ہم حق پر ہوں. نہ حق پر اگر تعداد زیادہ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ حقانیت پر ہیں، اگر میں تو کہتا ہوں ایک بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب کر دیتا ہے، بشرطے کہ صداقت پر ہونا چاہیے، یقین پر ہونا چاہیے، حق و صداقت کے جادے پر بیٹھے ہوئے ہوں. اور اس کے بعد اللہیت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اپنے اس کے لیے دنیا کی کوئی غرض وابستہ نہ ہو، نفسانی کوئی غرض اس سے وابستہ نہ ہو، پھر ایسی صورت میں کسی قسم کی دنیاوی مصلحت ہمارے پیش نظر نہ ہو. جو کام ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، اللہ کے خلیفے کے لیے ہو، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو. جب ان نیتوں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے. بات یقین کی چل رہی تھی. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جب ہم یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں کہ حضرت سید محمد جون پوری ہی مہدی موعود ہے اور ہم نے ہمارے آبا و اجداد نے ان کی تصدیق کی، تو میں آپ کو صاف طور پر کہتا ہوں کہ اس تعلق سے ذرہ برابر گمان پیدا تو نہیں ہوتا، لیکن آج کل بعض لوگ پیدا کروانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو باہر کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے عقیدے میں زلزلہ ڈالنے کا ضبط اور رکھنا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو منصب مہدی اور مقام مہدی کو گرا کر پیش کرنے کی بات کرتے ہیں. یاد رکھو، انکار مہدی کا جو مقام ہے، انکار مقام مہدی کا وہی مقام ہو جاتا ہے. مہدی کے منصب کا بھی اگر انکار کیا جائے، مہدی کے مقام کو اگر گرا کر بات کیا جائے، میری نظر میں تو منکر مہدی اور منکر مقام مہدی ان دونوں کا مقام میرے پاس ایک ہی ہے. اس لیے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو ماننا اور مہدی موعود کے مقام کو کم قرار دینا، اس سے بڑی بے ایمانی اور بے دینی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. حضرت مہدی موعود کو جب مانتے ہیں تو مہدی موعود کے منصب کو بھی ماننا چاہیے، مہدی موعود کے مقام کو بھی ماننا چاہیے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا. یہ اعتراض کرنے والے کبھی قرآن کے نام لے کر اعتراض کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ سب پورے قرآن میں کہیں بتا دو اتنی اہم بات کو قرآن سے کیسے ہٹا دیا گیا. اللہ کیسے بھول جاتا ہے کہ حضرت مہدی موعود کے تعلق سے قرآن میں کہیں ذکر نہیں آتا. اور کبھی تو کہتے ہیں کہ صحیح حدیثیں کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر نہیں. ہاں، ترمذی میں آ گئی ہے، نسائی میں آ گئی ہے، ابن ماجہ میں آ گئی ہے، ابو داؤد میں آ گئی ہے، تبری میں آ گئی ہے. تو یہ مختلف حدیثوں کی کتابیں ہیں، لیکن یہ سنن کہلاتے ہیں. یہ مجموعہ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. تو ہر ان حدیثوں میں آیا ہوگا، مگر وہ جو صحیح حدیثیں ہیں جن کو بخاری اور مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کی صحت پر امت مسلمہ کا اتفاق اور اجتماع ہو چکا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کتابوں میں وہ روایتیں کیوں پائی نہیں جاتی؟ اور ایک روایت پائی بھی جاتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مہدی موعود کا آنا بیان کیا جاتا ہے. ہم تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو نتیجہ صفر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں، اس لیے ہم کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں. صحیح احادیث میں کوئی ذکر نہیں، بخاری اور مسلم میں ذکر نہیں، اس لیے ان کو ماننے کی ضرورت نہیں. اور ذکر آیا بھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور آپ کے مہدی آئے تو عیسیٰ نہیں آئے، اس لیے ہم کو ماننے کی ضرورت نہیں. تو وہ پورا پر قلم پھرا کر رکھ دیا اور صاف طور پر آپ کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ڈھکوسلی سی بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو وہ جن کو تعلیمات سے مس نہیں ہوتا، وہ جو واقفیت مذہب کے تعلق سے نہیں رکھتے، وہ جو اپنے باپ دادا کے مذہب کے پر چلتے چلے آ رہے ہیں، وہ زمانہ اور تھا، دائروں کی زندگی تھی، مرشد کے پاس جا کر بیٹھ کر پوچھنا بھی گناہ تصور کیا جاتا تھا. آج وہ بات باقی نہیں رہی. آج انسان نوجوان ہوا ہے، آج انسان
انسان کا دماغ نوجوان ہو چکا ہے. آج ٹی وی دیکھتے دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہنیت بہت ہی اوپر اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے. آج ہر بچہ سوال کرتا ہے کیوں اور کیا کیا سوال کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم خاموشی کے ساتھ اپنے باپ دادا کے مذہب کی تقلید ایسی تقلید کریں، اس کو میں خاموش تقلید کے نام سے یاد کرتا ہوں. اب وہ بات نہیں رہی. گنے چنے چند بوڑھے اب رہ گئے ہوں گے جو اس پرانے زمانے کے تحت اپنے باپ دادا کے طریقے کو مذہب سمجھ کر چل رہے ہیں. آج کا جو نوجوان طبقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھ عطا کی ہے. وہ چاہتا ہے کہ صاحب ہمارا مذہب سچا ہے تو ہم کو دلیل بھی ہونی چاہیے، دلیل پیش کرو تو ہم مذہب کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہم کو بہرا رکھا جائے، ہم کو اگر ناواقف رکھا جائے اور ہم کو تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کی جائے تو ہم اس مذہب کو ہی چھوڑ دیں گے. ہم تم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. پہلے ہمارے دل کی تسلی تو کر دو اور پھر دیکھو کہ ہم میدان میں کیا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری تشفی ہو جانی چاہیے. ہمارا دل و دماغ مان لے کسی بات کو تو پھر ہم وہ نہیں جو آپ کو دھوکہ دے سکیں، مہدی موعود کو دھوکہ دے سکیں، مذہب سے ہم پھر سکیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. مگر ہم کو تسلی چاہیے، ایسی تسلی کہ ہم چار آدمی میں بیٹھے تو ہم اپنے سر کو اونچا رکھ سکیں، ہم اپنے سینے کو پھلا کر بات کر سکیں. ایسا نہیں کہ لوگ ہمارے تعلق سے بات کرتے ہوں تو ہم اپنے سر کو جھکا لیں اور اب ہم محسوس کریں کہ یہ گفتگو ختم ہو جائے تو اچھا ہے. یہ کہاں کی گفتگو لیے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. تو آج کا نوجوان سینہ سپر بن کر جینا چاہتا ہے. آج کا نوجوان اپنے سر کو اٹھا کر چلنا چاہتا ہے. آج کا نوجوان لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. آج کا نوجوان منہ چھپا کر پھرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ سینہ تان کر چلنا چاہتا ہے. اور جب مذہب کی بات آتی ہے تو وہ اپنا سینہ آگے کرتا ہے، ضرورت پڑ جائے تو سر کٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم کو جو میراث ملی ہے وہ یہی میراث ملی ہے کہ دیکھو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکو. باطل آتا ہے تو اس کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ. اگر وہ سر کاٹنا چاہے تو کٹ جاؤ، سر کو کٹا ڈالو. لیکن باطل کے سامنے جھکنا ہم کو کبھی نہیں آیا. امام حسین نے ہم کو یہی تعلیم دی. یزید کے مقابلے میں امام حسین نے یہی تعلیم دی. وہاں تو بات ایمان و کفر کی نہیں تھی، وہاں تو ایمان و کفر کی بات نہیں تھی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سب یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، آخر ان کو ہم کیسے کافر کہنا چاہیے؟ ارے امام حسین نے جن کے ساتھ جہاد کیا وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ ارے ظہر کی نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے اور یہ بھی پڑھ رہے تھے. ایک طرف امام حسین پڑھا رہے ہیں، ایک طرف یزید کے لشکر میں ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور پھر ظہر کے بعد لڑائی ہوتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے یا کافروں سے لڑ رہے تھے؟ یزید والے کہتے تھے ہم مومن، اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ تم بادشاہ وقت کے خلاف ورزی کر رہے ہو، بادشاہ وقت کے خلاف امیر المومنین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کافر کو یزید کو میں امیر المومنین اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن وہ معاویہ کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا خطاب دے کر بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. اور خصوصاً حضرت امام حسین کی بیعت لینی چاہیے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینی چاہیے، عبداللہ ابن عباس کا بیعت لینی چاہیے. وہ صرف 4 نام تو اسے گنا کر کہے تھے ساری دنیا والوں سے میری بیعت لے لو اور اگر بیعت نہ کرے تو ان کے سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ. کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سر کاٹنے کی ہدایت دے بھی سکتا تھا؟ کہ یہ حضرت امام حسین کے اور ان کی جماعت کو کافروں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا؟ مشکل کی بات تو یہی ہے، افسوس کی بات تو یہی ہے، ارے ستمگری کی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یزید کے لشکر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں درود پڑھتے ہوں گے اور درود میں کیا کہتے ہوں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور آل محمد وہاں کون تھے؟ ارے آل محمد دوسرا جنریشن بھی نہیں، وہی پہلا جنریشن، پہلی نسل، وہی پہلی آل امام حسین.
وہ پہلی حال ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پہلی حال پر ہی نماز میں درود پڑھتے ہیں اور نماز کے باہر تلوار کھینچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہنسی آتی ہوگی، اور اللہ بھی کہتا ہوگا یہ کیسے ہے بندے، یہ کیسے رسول کی امت ہے، ایک طرف تو رسول پر صلوات بھیجتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو آل محمد پر، تو محمد کی آل پر صلوات بھیج، اور اللہ پوچھتا ہے کہ تم کیا کرو گے نماز کے بعد؟ کہیں گے کہ ہم اس کی لاش کو، ہم اس کی سر کو کاٹیں گے، اس کی لاش کو بہنا کر دیں گے، اس کی لاش کو گھوڑوں کے پاؤں سے بند کر اور بھگائیں گے، گھوڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ہم اس آل رسول کے ساتھ یہ شروع کرتے ہیں، اور اے اللہ تو آل رسول پر صلوات بھیج۔ تو کیا یہ مسلمان تھے؟ یزید حسین کو کافر سمجھا ہوگا، لیکن کیا امام حسین بھی یزید کو کافر سمجھ رہے تھے؟ اگر نہ سمجھے ہوتے تو حضرت حسین کبھی مقابلے کے لیے نہ آتے، کبھی تلوار نہ کھینچتے۔ مگر معلوم یہ ہوا کہ فقط اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے پر ہی کافر نہیں ہوتا، اسلام کی ایک اصل کو ماننے سے انکار کرنے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اور مہدی موعود پر ایمان لانا تو ایمان کی دین کی بنیاد ہے۔ ایک شاخ کا انکار کرنے والے سے جہاد کرنا جائز، تو جڑ سے انکار کرنے والے کے تعلق سے کیا کہا جائے گا؟ کیا اس کو کافر نہیں کہا جائے گا؟ کیا مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لانا ضروریات دین سے نہیں ہے؟ کیا مہدی موعود علیہ السلام کا تعلق دین سے نہیں ہے؟ آپ کا تعلق تو دین سے ہے، آپ کا تعلق تو ضروریات دین سے ہے، آپ کا تعلق آل رسول سے بھی تو ہے، آل رسول سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ امام حسین کی آپ پوتے کہلاتے ہیں، آل رسول سے بھی آپ کا تعلق ہے، ہر حیثیت سے آپ آل ہیں، نسل کے اعتبار سے دیکھو تو آپ آل، نسب کے اعتبار سے دیکھو تو آپ آل، رنگ اور خون کے نسل سے دیکھو اعتبار سے دیکھو تو آپ آل، عمل کے اعتبار سے دیکھو تو آپ آل، خلیفے کی حیثیت سے دیکھو، کن اعتبار سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کو؟ جس حیثیت سے آپ دیکھنا چاہیں اس حیثیت سے مہدی موعود علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ پر منفرد آپ کو نظر آئے گا۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جب اس قسم کی باتیں آپ کے پاس آتی ہیں تو ہم کو اب کہنا پڑتا ہے، سب انسان کو تو چاہیے کہ ہمیشہ کبھی باطل کی قوت کو اپنے سامنے رکھے، اور جو میں ہمیشہ میں کہتا ہوں، آج بھی وہی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کوالٹی ہو تو پھر اس کا ایک ہی کیوں نہ ہو جائے، ماں جاننے والے کی بات صحیح اگرچہ کہ وہ ایک ہی ہو، اور نہیں جاننے والے لاکھوں ہوں لیکن ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ ابھی آپ کرکٹ میچ دیکھ چکے ہیں، ورلڈ کپ دیکھیں نا، آپ سب دیکھیں، کوئی بات نہیں ہے، سب کے سب دیکھے ہوئے ہیں، سب دیکھے۔ شعیب اختر نے بال کو پھینکا، دنیا والوں نے ہاتھ اٹھا دیے، کتنے بیٹھے ہوئے درشک کے علاوہ ٹی وی پر بھی دیکھنے والے کروڑوں لوگ ہاتھ اٹھا دیے سب کہ اس کو آؤٹ دے دو، مگر امپائر کی انگلی اٹھی نہیں تو اس کو آؤٹ نہیں دیا گیا، اس کو نہیں دیا گیا۔ ہمارے اٹھے ہوئے کروڑوں آدمی کے دو ہاتھ، ہمارے دونوں ہاتھ اٹھتے، مگر امپائر کی انگلی نہیں اٹھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہم نے کہا ناٹ آؤٹ اور امپائر نے کہا انگلی اٹھا دی تو آؤٹ دے دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا جاننے والے کی ایک انگلی نہیں جاننے والے لاکھوں ہاتھوں پر بھاری پڑ جاتی ہے، اس کی ایک انگلی وہ کام کرتی ہے جو ہمارے ہاتھ نہیں کرتے۔ تو تم ہاتھ اٹھاتے رہو مگر انگلی جب تک نہیں اٹھتی کام نہیں چلتا، اور تم نے کہا کہ نہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور امپائر جب کہہ دیتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، اور جب اس کہنے والا فن کا جاننے والا جب اس کی ایک انگلی اٹھ جاتی ہے تو سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، اور تمہارا ہاتھ کا اٹھانا نہ اٹھانا کروڑوں لوگ یہ کہتے ہیں، اکثریت کیا کہتی ہے؟ میں بولا کرکٹ کے میدان میں جا کے سمجھاؤ امپائر کو کہ اکثریت کیا کہتی ہے، وہ کہے گا تم بھی گیٹ آؤٹ، تم بھی چلے جاؤ، ہم نے جو حکم دے دیا، تمہارے کروڑوں ہاتھ کے مقابلے میں ہماری انگلی کام کر سکتی ہے۔ یہی طریقہ مذہب کا بھی ہے، قرآن بھی وہی کہتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر کب؟ بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ جب اس کی انگلی اٹھ جاتی ہے تو کام ہو جاتا ہے۔
یہاں اکثریت و اقلیت کو دیکھا نہیں جاتا، یہاں پر فن کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پر حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، اور ہمیشہ حقانیت ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو کمتر ہوا کرتے ہیں۔ اکثریت تو ہمیشہ فاسقین کی ہے، وہ اکثرهم الفاسقون منهم المؤمنون، ایمان لانے والے کم ہوتے ہیں، اکثریت تو فاسقوں کی ہوتی ہے، اکثریت تو کافروں کی ہوتی ہے، اکثریت تو حد سے بڑھنے والوں کی ہوتی ہے، اور گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں، ریت کے ذرے زیادہ ہوتے ہیں اور موتیاں کم ہوتے ہیں۔ تو ہم مگر وہی جیسا کہ میں نے کہا، کوانٹٹی کو دیکھو تو ریت کے ذرے، راجستھان کا پورا ریگستان بڑا ہوا ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں، اور موتیاں تھوڑے نکلتے ہیں تو ان کی قیمت ہوتی ہے، تو چند کی قیمت ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں چمک ہوتی ہے، ان میں دمک ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سمندر کے پانی میں غوطے کھانے کے بعد وہ صدف میں رہ کر پھر وہ مختلف قسم کے حربوں میں، سمندر کے تلاطم میں، تھپڑوں میں ٹکر کھانے کے بعد وہ موتی بنتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ ریت کے ذروں کو کون پوچھنے والا ہوتا ہے، ان کو ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمان کا جب موتی ملتا ہے تو یوں ہی نہیں ملتا، ریت کا ذرہ نہیں کہ سفید سطح پر تم کو مل جائے، ایمان کا موتی تو دل کی سیپی میں رکھے رکھنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، ابتلا سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائش کے میدان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے یہی تو یزید کا جو لشکر تھا وہ ریت کے ذرے کی طرح تھا، اور حسین کے جو ساتھی تھے وہ رسول اللہ کے قلب کے موتیوں کی طرح تھے۔ اللہ نے انہی کا امتحان لیا، اور جب انہوں نے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں، اے کافر، اے باطل، ہم تیرے سامنے جھکنے والے نہیں، تیری طاقت تو کیا طاقت، تیری موت کی دھمکی، تیرے لالچ، تیرا خوف، تیرا ڈر، تیری تما، تیری دنیا، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں، لیکن ہمارا ایمان اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہم اپنے جیتے جی اسلام کے سر کو نیچے کرنے والے نہیں، ہمارے ساتھ اسلام ہے، ہمارے ساتھ ایمان ہے، ہمارا سر جھک گیا تو یاد رکھو خدا کے پاس اسلام کے سر کو جھکانے والے مجرموں کی حیثیت سے ہم اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم مر گئے تو مر گئے، لیکن اپنے ساتھ اسلام کو تم نے کیوں نابود کر دیا، اسلام ایمان کا سر تم نے کیوں سرنگوں کر دیا؟ تو اللہ ہم سے پوچھے گا۔ آج مہذبیت امانت تمہارے سروں میں موجود ہے، مہذبیت کا تمہارے آباء و اجداد نے بطور امانت کے تمہارے سینوں کے حوالے کیا ہے، خبردار اس امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ سے ملنے کے لیے جاؤ تو اس امانت کی حفاظت کرو، اس کو اور مانجھو، اور اس مانج کر اس کو اور چمکاؤ، اور اس کے بعد جب اللہ کے پاس جاؤ اور خدا پوچھے گا کہ وہ تمہارے آباء و اجداد نے تصدیق کی جو نعمت اور جو دولت تمہارے حوالے کی، کیا تم اس کو بگاڑ کر لائے ہو یا اس کو سنوار کر لائے ہو؟ تم کہاں تو پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو بگاڑا نہیں، ہم نے مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی اور آج بھی اس پر ثابت قدم ہے، اور انشاءاللہ ہم ثابت قدم رہ کر ہی مرتے دم تک بھی ہم نے تجھ سے واسطہ مہدی کا دے کر دعا کی کہ ہم کو تیرے دیدار سے مشرف فرما اور ہم کو تیرے دیدار کی جنت ہم کو عطا فرما۔ تو آج یہ جو نعمت ہمارے پاس ہے، اس نعمت کی، اس دولت کی حفاظت یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے مضبوط طاقتور ہاتھ تم کو آج ضرورت ہے، آج ان سینوں کی ضرورت ہے جو سینے اس کی حفاظت کر سکے، آج اس سر کی ضرورت ہے جو اس جھنڈے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے سروں پر بند کر دیں، اور ان ہاتھوں کی ضرورت ہے جو ان جھنڈوں کو بلند کرنے والے ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کا جھنڈا جسے حضرت بندگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شاہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شاہ نعمت و شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بندگینہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان بزرگان دین نے اس جھنڈے کی جو حفاظت فرمائی اور ہمارے حوالے کر گئے، انہوں نے تو بڑی مصیبت کے میں، انہوں نے تو بڑے فقر و فاقے کی حالت میں، انہوں نے تو کافر کے نرغے میں رہ کر اس جھنڈے کو ہمارے حوالے کیا۔ آج ہمارے پاس امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، کھانے پینے کی راحت موجود ہے، رہنے کی راحت ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر اس راحت کے ماحول میں بھی اگر ہم نے اس جھنڈے کی حفاظت نہیں کی، اس کو سرنگوں کیا، تو خدا تعالیٰ کے پاس ہماری کیسی مواخذہ ہمارا ہوگا، اللہ کے پاس ہماری کیسی پوچھ ہونے والی ہے۔ اس لیے آپ خود کو بھی مہدوی بن کر رہنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی مہدوی
से भी बना कर जाना है। ये जो 14 मजलिसों का यहाँ पर इंतजाम होता है, और अक्सर पटन ने अपने पास में पहली तारीख से शवाल की 14 बंदगियां के शहादत के 14 जलसों का जो इंतजाम करते हैं, तो इन 14 मजलिसों का मकसद हमारी लफ्ज़ी बताना नहीं, हमारी तकरीर की शान बताना नहीं, इन दबाई दाताए वाड़े वालों की शान को जाहिर करना नहीं, कसम खुदा की हमारा मकसद सिर्फ ये की है कि ये जो है ये बेबहरा न हो जाए, इनको महदी मौत का बहरा मिल जाए, तालीमात इनको मिल जाए, ये समझ जाए हम बेहकीकत नहीं, हमारे बुनियाद है जिस पर हम बैठे हुए हैं, ये हमारे जो पौधे हैं ये यूं ही रेत पर नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी जड़ें हैं, बहुत 500 साल तक ये जड़ें गई हुई हैं। तो हमको उखाड़ा नहीं जा सकता, हमको काटा तो जा सकता है पर उखाड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई दुश्मन आरे के जरिए से काटना चाहे तो काट तो सकता है, लेकिन उखाड़ कर फेंक नहीं सकता, इसलिए कि हमारी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो इस बात को अपने दिलों में पैदा करने के लिए, उन जड़ों को ही दिलों में छोड़ने के लिए, बल्कि अगर हैं जड़ें आपके पास तो अगर पानी न मिलने की वजह से वो उसमें जो कुछ कमी पैदा हो जाती है, तो फिर उसको उन क्यारियों को पानी डालने के लिए ये 14 जलसों का इंतजाम किया जाता है। तो इसका असल मकसद यही है, इसके सिवा हमारा और मकसद कोई नहीं। न नफरत पैदा करना है, न मुसलमानों के दरमियान हमको लड़ाना मकसूद है, न एक दूसरे से हमको चप्पलिश पैदा करना मकसूद है। क्या हमको अपने मजहब से वाकिफ होने का भी हक नहीं है? क्या हमको हमारे इमाम का नाम लेने का भी हमको हक बाकी नहीं है? क्या हम अपने इमाम का नाम नहीं ले सकते? जबकि हम ये कहते हैं, अरे मजहब से हटकर अगर बात की जाए, खुदा से नाफरमानी या बगावत की बात की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबी न होने की बात कही जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर की हैसियत से न माना जाए, महदी मौऊद को एक पैगंबर की हैसियत से पेश किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को महदी मौऊद ने खत्म कर दी, अगर ये बात कही जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गलत है, अब हम महदी का कलमा पढ़ना है, अगर ऐसी कोई बात कही जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की, अहकाम इस्लाम की, शरीयत इस्लामिया की, फिक़्ह इस्लामिया की, चारों इमामों की, आखिर कौन सी बात है जिसके हमारे पास इनकार किया जाता है? हमको हमारा तो मजहब तो वो है कि हम अल्लाह को भी वाहिद मानते हैं, तमाम पैगंबरों को मानते हैं, और एक किसी पैगंबर के इनकार को भी काफिर होने के नाम से याद करते हैं कि किसी का भी एक पैगंबर का भी इनकार किया जाए तो वो काफिर है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीय्यीन की हैसियत से मानते हैं, और ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर, आपकी किताब आखिरी, आपकी शरीयत आखिरी, रसूलुल्लाह की शरीयत को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता चलता है तो वो सिवाय जहन्नम के किसी और जगह पर नहीं ले जाता। ये हमारा अपना ईमान है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फुकहा 4 पैदा हुए हैं, उन चारों फुकहा पर हमारा ईमान है। हमें कहते हैं कि हक इन चारों के दरमियान दायर है, इनसे हटकर 5वीं बात नहीं हो सकती। अगर इख्तियार करनी है तो चारों में से जो बात आलियत को और अजीमत को ली हुई है उसको इख्तियार करना चाहिए, चारों में से हटकर और कोई बात हमको नहीं कहनी चाहिए। और फिर हजरत महदी मौऊद अलैहिस्सलाम जिनके आने की खबर कुरान शरीफ में दी गई है, जिनके आने की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 360 हदीसों से ज्यादा हदीसों में दी है, जिनके आने की खबर के ताल्लुक से औलिया अल्लाह ने अपने किताबों में लिखा है, जिसके मकाम के ताल्लुक से औलिया अल्लाह ने लिखा, मकाम लिखा, मनसब लिखा, नाम लिखा, कुनियत लिखा, बाप का नाम लिखा, माँ का नाम लिखा, कब पैदा होगा लिखा, कब आएगा लिखा, क्यों आएगा लिखा, आकर क्या करेगा लिखा, कौन उसके दुश्मन होंगे ये लिखा। ये तमाम बातों को हमने नहीं लिखा, ये हमने नहीं लिखा, महदी मौऊद से आने से पहले के लोगों ने लिखा कि वो आने वाले हैं, तो उनको आए तो उनका यह मकाम होगा खबरदार, इनकार न करना बल्कि जाकर उनकी तस्दीक करना। ये अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने लिखा, अहले सुन्नत वल जमात के मुतसव्विफीन ने, सूफिया ने, बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का वास्ता मांगा है, वास्ता मांगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनको दुनिया अजमेर में है, जिनको दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से इस्लाम फैला।
جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا کہ جاؤ ہندوستان میں جاؤ، اس وقت ہندوستان کو اسلام کی ضرورت ہے، وہاں پر اسلام کی تم کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے حکم پا کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر ہندوستان آتے اور مختلف مقامات پر رہتے ہوئے آپ اجمیر میں قیام فرماتے اور اجمیر سے اسلام کی تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف اسلام آج پھیلا نظر آتا ہے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کا اثر اور آپ کی ولایت کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ آج اسلام پھیلتا نظر آتا ہے۔ تو حضرت جب دعا کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو صاف طور پر کہتے ہیں الہی بحق ہادیو مہدی کے ذات او، بحق ہادیو مہدی کے ذات او مانند مصطفیٰ تو سردار اولیاء، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، پہلے تو رسول اللہ کے ہر واسطے سے دعا کرتے ہیں، پھر حضرت علی کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، پھر فاطمہ کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، پھر حضرت امام حسن کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، امام حسین کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، امام جعفر صادق کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، امام باقر کاظم کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، اور پھر آخر میں چل کر کہتے ہیں بحق ہادی و مہدی کے ذات او، اے اللہ ہادی و مہدی کا تجھے واسطہ کہ جس کی ذات مانند مصطفیٰ کے مانند ہے، جو سالار اولیاء کی سالار ہے، جو ایسے ہی ہے کہ مصطفیٰ کے مانند، مصطفیٰ کے جیسی ہستی مہدی موعود کی ہے۔ ابھی مہدی موعود آئے نہیں، لیکن مقام ولایت میں مہدی موعود کا مقام ان کو بتا دیا گیا تھا، کشف کے ذریعے سے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مہدی کا مقام کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ مانند مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کے مانند ہیں جو سالار اولیاء کے سردار بن کر آنے والے، خاتم اولیاء بن کے آنے والے ہیں، مانند مصطفیٰ ہوں گے، صورت میں ہوں گے، سیرت میں ہوں گے، صورت دیکھو تو محمد کی، سیرت دیکھو تو محمد کی، قسم خدا کی اگر ہمارا مہدی محمد کی سیرت پر نہ چلتا تو ہم اس کو مہدی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ ہم کو مہدی ماننے پر کیا چیز مجبور کر رہی ہے؟ یہی چیز تو ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سینے سے لگائے رکھے، چاہے وہ محراب ہو یا ممبر ہو، مسجد ہو یا مصلی ہو، امامت ہو یا اقامت ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، بحر ہو یا بر ہو، جنگ کا میدان ہو یا اللہ کے ذکر سے سب پہ بیٹھے ہوئے ہوں، جس مقام پر بھی ہو، گھر میں بھی جاتے ہوں تو اس مقام پر بھی آپ دیکھتے ہیں دائرے میں ہو، وہاں بھی تنگی ہو، اسرت ہو، یسر ہو، آرام ہو، سکون ہو، بادشاہ کا دربار ہو کہ چمکتی ہوئی ننگی تلوار ہو، لیکن ہر مقام پر مہدی موعود نے کبھی اپنے وقار کو نہیں کھویا۔ یہ خلیفۃ اللہ کی شان ہوتی ہے کہ ہر مقام پر بھی اپنا وقار، اپنے مزاج کو باقی رکھتے ہیں، اپنے وقار کو باقی رکھتے ہیں۔ دنیا کا دل دہل جائے تو دہل جائے، لیکن خلیفۃ اللہ کا دل اس لیے نہیں دہلتا کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کو دہلانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے دلوں کو دہلانے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے فکروں میں زلزلہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ ڈر جائے، وہ مروب ہو جائے تو پھر بات کہاں بن سکتی تھی؟ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا مزاج اور آپ کا وقار بھی بالکل وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہر مقام پر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شان رسالت کا پرتو ہے جو ولایت پر پڑ رہا ہے، شان رسالت کا پرتو ہے جو ولایت پر پڑ رہا ہے۔ پر فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہو چکے تھے، مہدی موعود علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، نہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے یہی کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یا اتباع کرنا جسے کہتے ہیں، اس کے معنی یہی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر اسی مجلس کسی حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج جو سوالات اٹھایا ہوں ان سوالات کے تعلق سے ایک ایک کر کے کل سے آپ کو جواب دینا شروع کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم کو آج جس مقام پر ہم ایمان و تصدیق کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں
تصدیق و ایمان کی وہ شان پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو کل پرسوں کے بیانات کو سننے کا حل بنا دے، اور جو کچھ ملنے والا ہے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے اور وقت آنے پر اس کو استعمال کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.